حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا تھا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس اکثر چکر لگاتا رہتا اور حسد سے دیکھ کر کہتا تھا کہ اسے ضرور اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس نے ایک دن حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، پیارے جبرائیل، آدم کے پتلے سے جا کر اس تھوک کی جگہ کو اکھاڑ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے تھوک والی جگہ کی مٹی کو اتارا اور وہاں پر آج ناف ہے ہماری۔ پھر اللہ نے اس ابلیس کی تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا۔ اس لیے کتے کے اندر وفاداری انسان کی جبلت کا اثر ہے اور کاٹتا ہے کہ یہ شیطان کے تھوک کا اثر ہے۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ یہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے یہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ شیطان کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو اللہ نے کہا، جب میں اس کے اندر روح ڈالوں تو تم تمام اسے سجدہ کرنا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے ان کو دنیا کا تمام علم عطا کر دیا۔ وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈل چکی، اللہ نے حضرت آدم سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھے، اور پھر فرشتوں کو فرمایا، دیکھو میں کہتا تھا نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرمایا، اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا، میں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، کیونکہ اللہ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پر غرور، تو اللہ نے دونوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ اس لیے تھا کہ اللہ دونوں کو باور کروانا چاہتا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے اس کا سٹیٹس فرشتوں اور جنات سے کہیں زیادہ ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں کروں اسے سجدہ؟ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ دفع ہو جا یہاں سے۔ فرمایا، تو بہشت سے نکل، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ نکل جنت سے تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ نافرمانی کی سزا میں مجھے فنا نہ کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔